السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 335 اور سورۃ الحج کی آیات ہیں 24 سے لے کر 30 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ یہ آیت سابقہ آیت سے، گزشتہ صفحے کی آخری آیت سے جڑی ہوئی ہے۔ آخری آیت پر ذکر ہوا تھا کہ ایمان والے جنت میں داخل ہوں گے، وہاں جمع کا صیغہ ہے جنات، یعنی باغوں میں، اور نہریں ہوں گی بہتی اور پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتی اور لباس ان کا حریر۔ تو انہی کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ جو باغات میں جائیں گے، ہدو کا صیغہ جمع کا ہے کہ وہاں پر بھی جمع کا صیغہ تھا تو یہ بھی جمع کا ہے۔ تو جمع کا کیسے ہوا؟ ہدیو سے ہدو، ماضی مجہول کا صیغہ جمع کا۔ تو ہدی کے معنی ہدایت دی گئی، ایک کو ہدیہ، دو کو نہیں، سب۔ تو جو جنات باغات میں داخل ہوئے ہیں انہیں اصل میں ہدایت دی گئی، کس کی؟ پاکیزہ طیبات باتوں کی۔ یہ پاکیزہ باتیں کہاں ہوں گی؟ جنت میں۔ اور ہدایت دیے گئے ایسا راستہ جو تعریف کا سزاوار ہے، یعنی مستحق ہے۔ الحمد اللہ کی بھی صفت ہے جو ساری تعریفوں کے لائق ہے۔ تو یہ ہم نے اس لیے وضاحت کی کہ اسے امر کا صیغہ نہ سمجھے۔ امر کا ہوتا تو اہتدی، اہتدیا، اہتدو، راہیاب ہو جاؤ۔ تو نوٹ کر لیا آپ نے، یہ ماضی مجہول جمع کا صیغہ ہے۔ کیسے بھی نہیں تعلیل اس میں، یعنی تبدیلی، ہدیو سے ہدو۔ اب مجرمین کا ذکر ہے۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ دیکھیں الذی اس میں موصول ہے، یہ امر کا صیغہ نہیں ہے، اس لیے ہم ہمیشہ زبر الذی اگر ابتدا کیے تو ملا ہے تو آپ جانتے ہیں الحرام الذی۔ وہ جو ہم قاعدہ بتاتے ہیں تیسرے حرف پر پیش ہے تو پیش، وہ امر کا صیغہ۔ جیسے کہ یہاں اہتدی، دیکھو اہتدی جب شروع میں آئے گا تو الف پر کچھ حرکت نہیں ہوگی۔ اچھا، سواء، اس کے بعد العاکف، یہ بھی حمزۃ پڑھا نہیں جائے گا تو سواء العاکف۔ ترجمہ ہوگا یقیناً جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، عن سبیل اللہ، اور مسجد حرام سے، یعنی مسجد حرام میں داخلے سے۔ مدینہ منورہ سے آئے تھے، روک دیا۔ صلح حدیبیہ کا قصہ چلے گا۔ اب مسجد حرام کے تعلق سے بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے اسے بنایا لوگوں کے لیے یکساں، سوا، برابر، عاکف ہو اس میں یا بعد۔ عاکف آپ جانتے ہیں بتوں کے ارد گرد جمع ہوتا ہے، لیکن اس کے معنی کہ عاکف جو مکی باشندے ہیں، اور بعد جو اس میں باہر سے آئے ہیں، دونوں کے لیے حرم شریف برابر ہے کہ اس میں داخل ہوں اور عبادت کریں۔ لہٰذا ایسی جگہ پر جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے یکساں رکھا ہے، تو کسی کو روکنا، تو جو کوئی ارادہ کرے اس میں کج روی کا، الحاد، ظلم کے ساتھ، تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مفہوم بالکل واضح ہے۔ اب اسی بیت مکی کے تعلق سے، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے
جگہ بتا دی ابراہیم کو بیت اللہ کی، اور مقرر کی بھی ترجمہ ہوا ہے، مگر شرط ان بیانیہ کہ میرے ساتھ کسی کو شرک مت کرو۔ یہ تو اس لیے بنایا گیا تھا، اور قریش اس میں بتوں کو جگا دی تھی جی۔ اور دوسری کیا شرط؟ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، یعنی اس کیا غلاظت سے پاک کرو میرے گھر کو، کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، قائمین قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود سجدہ، رکوع اور سجدہ یعنی نماز۔ یہاں تھوڑی دیر میرے ساتھ میں رہیں، دیکھیے پہلے کس کا ذکر ہے؟ طائف، طائفان، طائفین جمع، طواف کرنے والوں کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے کس کا ذکر کیا؟ طواف، نماز کا بعد۔ لہذا دیکھیے جب ہم کسی مکان میں داخل ہوں گے تو السلام علیکم ہے نا، مسجد میں داخل ہوں گے تو تحیۃ المسجد، حرم شریف میں داخل ہوں گے تو پہلا کام کیا ہمارا؟ طواف۔ پھر طواف کے بعد پھر ہم نماز پڑھتے ہیں جی۔ ہاں یہ اور بات ہے، اگر کوئی جاتا ہے داخل ہوتا ہے اور اقامت ہو رہی ہے تو اب تو نماز میں شامل ہونا پڑے گا، یہ ہے کہ اذان ہو چکی ہے مگر اتنی رش ہے کہ آپ طواف تک پہنچیں گے تو اقامت ہو جائے گی، تو آپ انتظار کریں کھڑے کھڑے اور فرض نماز میں شامل ہوں۔ اگر وقت ہے اقامت کے لیے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، لیکن مطاف میں داخل نہ ہو۔ تو یہ کیا اسے کہتے ہیں؟ عذر معقول۔ باقی پہلا کام حرم شریف میں کیا؟ طواف۔ تو یہ گھر جو ہے ہم نے اس لیے بنایا تھا، اور یہ لوگ روکتے ہیں لوگوں کو۔ اب حج کا ذکر ہے، ہم نے جیسے ذکر کیا تھا کہ حج کے مسائل، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور پکار کرو لوگوں میں حج کی۔ اللہ اس وقت تو اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، مگر اللہ کی قدرت، یہ تو اللہ ہی نے سکھایا ہے نا۔ آج کل کے آواز کو بڑھانے والے ساؤنڈ کو اور یہ نیٹ پر جانے والی ہے تو اللہ نے سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم۔ تو اس وقت تو پکار ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اور پوری دنیا تک آواز پہنچی، تو آپ پکاریے، آئیں گے تمہارے پاس پیادہ پیدل، اور علی کل ضامر، ضامر کہتے ہیں کہ جو اونٹنی دبلی پتلی، چونکہ اس وقت کے سفر دور دراز سے ہوتے تھے، راستے میں کھانا پینا اس کی تنگی، اور آئیں گے دیکھیے دور دراز سے، وہ بھی آ گیا فج، راستہ عمیق دور، آنے کا مقصد لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ جی، تاکہ وہ حاضر ہوں، پہنچ جائیں ان کے لیے منفعت کی جگہ۔ حج کا زمانہ یہ ان کے لیے منفعت کا ہے، اور یاد کریں اللہ کا نام لیں، فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں آتے ہیں نا حج پر، نام لیتے ہیں حج کے ایام جو ہیں۔ اب یہاں چونکہ ذکر ہو رہا ہے جانوروں کے ذبح کرنے کا، تو یہ کون سے دن ہیں؟ ایام تشریق، نہر کا تو ہے ہی ایام تشریق۔ جو انہیں رزق دیا ہے پالتو جانوروں میں سے، دیکھو بہیمۃ الانعام، بہیمۃ ہے یہ من کی وجہ سے، ورنہ اس کو بہیمۃ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہیمۃ زبر آئے گا تو لیکن من کی وجہ سے بہیمۃ الانعام، لیکن ترجمے میں ضروری نہیں ہے کہ بہیمۃ الانعام کہیں، بہیمۃ کہیں، جو بھی کہیں، تو یہ ہم یہ تاکہ اشکال نہ ہو آپ لوگوں کو، کیونکہ ترجمہ اور عربی متن اس میں کوئی فرق ہو جاتا ہے۔ تو پالتو جانور چوپائے ہیں، ان پر کیا مطلب؟ انہیں ذبح کرو، بھائی کرتے ہیں نا حج لوگ۔ اب ساتھ میرے فَقُولُوا، کلو کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بھوکے فقیر کو۔ اللہ ہم تو 3 حصے کرتے، تو ابھی اتنا رکھے گا بھائی، 2 بتلایا نا۔ آپ وہاں جو بھی جانور ذبح کریں، بھائی پہلے تو خوب جانور ذبح کرتے تھے، تو آپ نے ایک کیا تو اس میں کیا کریں گے؟ آپ بھی کھائیے اور بھوکے فقیر کو بھی کھلائیے۔ اب جو 3 حصے کرتے ہیں اپنے یہاں، لیکن ابھی حصے کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اپنے یہاں کرتے ہیں، یہاں حصے نہیں بتایا۔
فرق ہے. ہم کہیں کہ بھائی 2 حصے کرو، نہیں، یہاں کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ اور فقیروں کو بھوکے کھلاؤ. آپ 25 نمبر آیت پر جائے 25 بلکہ 25 نہیں 36 نمبر آیت پر جائیے، یعنی کل کا صفحہ. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ. کتنے آیت نمبر 36، اور ویسے پڑھیں گے کل انشاءاللہ. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ کھائیے، کھلائیے. قانع جو گھر میں بیٹھا ہے مطلب شرماتا ہے، اور معتر اپنے یہاں جو آتے ہیں نا مانگنے کے لیے. تو 3 ہوئے. تو 3 ہوئے کا مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ 3 حصے. 3 مطلب آپ نے کھایا کھلایا تو بھی کافی ہے. کھایا کھلایا تو اس میں 2 لوگوں کو ملحوظ رکھا، جو گھر میں بیٹھے ہیں انہیں بھی پہنچایا، جو دروازے پر آئے انہیں بھی دیا. تو مطلب ہم کیا بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں جو شدت برتتی ہے نا، وزن سے حصہ لگاتے ہیں کہ اس کا ادھر نہ جائے. بھائی ایک گھر والے کا، ایک رشتہ داروں کا، ایک فقیروں کا. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے پورا پکایا اور رشتہ داروں کو غریب تو اس میں آتے ہیں یا بلایا تو بھی کافی ہے. یہ ہے کہ آپ نے کچھ رکھ لیا، کچھ دیا فقیروں کو، کچھ دیا گھر میں بیٹھے رہنے والوں کو. مطلب وزن سے حصہ کرنا نہیں ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا. تو ہمارے یہاں چونکہ شدت بڑھتی جاتی ہے. جی ہاں، اب سنیے، اور پھر یہ مسئلہ کل پھر آئے گا. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. پھر میل کچل، تفث میل کچل دور کریں. تو دیکھیے انسان جب کنکری مارتا ہے نا نہر کے دن، کیا اسے کہتے ہیں، جمرہ، یعنی بڑے شیطان کو ہی کنکری مارتا ہے. جی، اس کے بعد تحلل اول، پھر جن کے پاس جانور ہیں وہ ذبح کرتے ہیں، بال کاٹتے ہیں، احرام کھولتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے پھر کیا کریں گے، نہائیں گے دھوئیں گے. جی، اب نہانے دھونے کے بعد کیا کرنا ہے، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ. کچھ لوگ نظر مانتے ہیں کہ اللہ نے مجھے حج کی توفیق دی تو میں یہ نیکی کروں گا، تو وہ نیکی بھی پوری کریں. جی، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں وہاں جانور ذبح کروں گا، تو چلیے آپ نے نظر مانی، ابھی خریدو جانور. پھر کیا کریں گے، اب کیا باقی ہے، پھر اس گھر کا جو قدیم ہے، قدیم چونکہ یہاں کی اسٹائل میں کہہ دیا قدیم، یعنی قدیم پرانا ہے، العتیق، اس کا طواف کریں. یہ کون سا طواف ہے، طواف زیارت، فرض، رکن. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یار حج کا طواف بغیر احرام کے، یہ تو فرض ہے نا. تو یہ آیت نوٹ کر لیں. بھائی تحلل اول آپ جو ہے احرام اتاریں، نہائے دھوئیں، ناخن کاٹیں، خوشبو لگائیں، سب کچھ تحلل اول ہوا ہے. جی، سوائے عمل مباشرت کے، اور جا کے طواف کریں. لہٰذا آپ بالکل جھجک محسوس نہ کریں کہ طواف زیارت آپ کا بغیر احرام کے ہو رہا ہے. ذالک، اللہ یہ جو ہمارے احکام ہیں ابھی جو بیان ہوئے نا، تو سنیے. ذالک ومن يعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. یہ اہم باتیں ہیں، اس لیے میں نے وقت کو اختیار کیا ہے. یہ ہمارے احکام ابھی جو بیان ہوئے ہیں، جی ہیں، انہیں اپنائیے. جو کوئی مخالفت کرے گا، یعنی اور جو کوئی عظمت کرے گا، دیکھیں مطلب مخالفت نہ کریں. وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، جو تعظیم کرے گا اللہ کے حرمات کی، حرمات، حرم حرم سے مقدس مقامات کی، تو اس کے لیے بہتر ہے. اب دیکھو ترجمہ کیسے ہوا، حرمات نہیں تو آپ حرام کا ترجمہ کریں گے، نہیں، مسجد حرم یعنی مقدس جگہ، اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے پاس. اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے، دیکھو ہے، مگر سوائے اس کے جو تم پر بیان کیے گئے. وہ کون سے، سورہ مائدہ میں جائیے آیت نمبر 3 میں، وہاں بیان کیا گیا کہ کون سے جانور حرام ہے. جو گر کر مرا، سینگ مارنے سے مرا، گلا گھوٹنے سے مرا، جتنے، اور کسی کے نامزد کیا گیا، کسی بابا کے، کسی مورتی کے، اس میں بیان ہوا ہے. تو آپ جائیے گا.
اب دیکھیں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، جی بتوں کی پلیدگی سے اپنے آپ کو بچائیے. کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ بتوں کی، کون سا بھی بت ہو، لکڑی کا ہو، پتھر کا ہو، گنبد کا ہو، مزاروں کا ہو، کوئی بھی ہو، وہ بت ہے. بھائی انسانوں کا بھی تو وہ بت ہی ہوا نا. اگر اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کی ٹانگوں پر سجدہ ٹیکتے ہیں تو وہ بھی تو بت ہوا. اس کی ناپاکی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور جھوٹ باتوں سے بھی بچاؤ. اب بتائیے کسی انسان کے سامنے، کسی لکڑی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بھی تو جھوٹ ہوا نا. جی تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں شرک کے شبہ سے بھی بچائے. بھائیو کوشش کیجئے. خطا اور چیز ہے، کیونکہ ہمارے یہاں کچھ مسائل بتا دیے گئے ہیں جو دماغوں میں ہمارے رچ بس گئے ہیں، دیکھتے آئے ہیں. لغزش ہو جائے وہ اور بات ہے، لیکن جب معلوم ہو گیا تو پھر بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.